نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خلاصہ آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مذہب اسلام پر چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور ان کی زبان سے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ دین پر چلنا تو علماء کا کام ہے یا اولیاء کا کام ہے یا اللہ والوں کا کام ہے، ہم لوگ جاہل ہیں، ہم لوگ عام لوگ ہیں، عوام ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے دین کوئی تلوار کی دھار پر چلنے کا معاملہ ہے، اس کو بولتے ہیں، یا دین پر چلنا ایسا لگتا ہے بہت مشکل چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مذہب اسلام کے جو قانون ہیں نا، جو اصول و ضوابط ہیں، جتنے آسان ہیں، یعنی خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ دین اسلام، مذہب اسلام جتنا آسان مذہب ہے نا، دنیا میں اس سے آسان مذہب اور بھلائی والا مذہب کوئی نہیں ہے۔ مذہب اسلام پر چلنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے ان میں سے کون سا کام ایسا ہے کہ جس کو ہم نہیں کر سکتے، یا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اب ہم جو اس کو کر ہی نہیں سکتے، کریں گے تو مشکل میں آ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے مسلمانوں پر۔ اب کتنی ٹائم کی نماز فرض ہے؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اب آپ خود غور کریے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ رقم خیرات کرنی ہوتی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے نماز میں؟ نماز میں رکوع کرنا ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے، کوئی مشقت والا کام نہیں۔ بلکہ نماز ایک بندہ تھکا ہوا آیا ہو نا، اور وہ نماز پڑھے گا، اس کو سکون ملے گا۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور پھر وہ بندہ وضو کرے اور نماز پڑھے، اس کو پیٹ درد سے نجات ملے گی۔ کسی کے سر میں درد ہے، اب وہ تازہ وضو کرے، نماز پڑھے گا، سکون ملے گا۔ تو نماز سکون کے لیے ہوتی ہے، نماز میں بوجھ نہیں ہے۔ اچھا، صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ خود غور کریے، اگر 50 نمازیں ہو جاتی تو ایک بندہ نماز پڑھ کے آتا، اور آتا کیا، دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا۔ 24 گھنٹے 50 نمازیں، تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، رحم دیکھیں کہ اس نے ہمیں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی، اور ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ اور پھر نماز بھی اتنی آسان ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو حکم ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اچھا، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیمار ہو گئے، آسانی کیا کر دی؟ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ بھئی بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، زخم بہہ جائے گا، خون بہے گا، یا بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا، طبیب حاذق نے، تو پھر حکم کیا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لیجیے۔ کوئی لازم تو نہیں کر دیا نہیں، کھڑے ہی ہو کے پڑھنا ہے، ہر حال میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، چاہے جتنے بیمار ہو، کتنے پریشان ہو، نہیں، آسان رکھا۔ کہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ اچھا، اور زیادہ بیمار ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو آسانی کیا کر دی؟ اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو۔ کتنی زیادہ آسانی ہے۔ اچھا، حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ واجب ہے، لیکن مسجد دور ہے، نہیں جا سکتے، تو آسانی کر دی کہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ دکان میں ہو، دکان میں نماز پڑھ لو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں موقع ملے وہیں نماز پڑھ لو۔ پوری دنیا کی زمین کو جو ہے نا آپ کے لیے مسجد بنا دیا۔ وہ تو پہلی امتیں تھیں کہ ان کو جو ہے نا خاص مسجد میں جانا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ تو جہاں مرضی وہاں نماز پڑھ لیں، اگر مسجد دور ہے تو۔ اچھا، اور آسانی دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور وضو پانی سے کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے، کہیں زخم ہے، ڈاکٹر نے پانی یوز کرنے کے لیے منع کر دیا، تو جہاں پانی یوز کرنے کے لیے منع کیا ہے تو آسان کر دیا، وہاں مسح کر لیں۔ اور ایسی کوئی خاص پرابلم ہے تو آسانی کر دی کہ پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، خالی مٹی سے مسح کرنا، اس کے کچھ مسائل ہیں تیمم کے، تو بہرحال آسانی کر دی۔ پانی نہیں ہے، پانی یوز کرنے کے لیے منع کر دیے تو تیمم کر لیں۔ کتنی زیادہ آسانی کری۔ اچھا، اور دیکھیں آپ کہ بچوں پہ نماز فرض نہیں کی، کہ اگر بچہ ہے اب 3 سال کا، 4 سال کا، وہ سمجھدار بھی نہیں ہوا بھی صحیح سے، اگر اس پر نماز فرض ہوتی تو پھر وہ بچہ مشکل میں آ جاتا،
کہ وہ کھیل کود میں دھیان دے گا، اس کو ٹینشن ہو جائے گی نمازوں کی 5 ٹائم کی، تو اس کے لیے آسانی ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک بالغ نہیں ہو جاتا۔ اچھا، عورتوں کے کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ناپاک ہوتی ہیں، تو 6 دن 7 دن اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیے، اگر ہر مہینے وہ 1 ہفتے کی نماز قضا کرتی، یعنی جو ان کی قضا ہوگی وہ دوبارہ ادا کرتی، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو آپ دیکھیے آسانی کتنی کر دی، جو ناپاکی کی حالت میں نمازیں چھوڑ گئی نا، ان نمازوں کو ہی معاف کر دیا۔ کتنی زیادہ آسانی کری، نمازیں ہی معاف کر دی ان ایام میں، جن ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، غسل فرض ہوتا ہے ان کے اوپر، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو کتنی آسانی کر دی۔ اور زیادہ آپ دیکھیں آسانی، کتنی زیادہ آسانی، یہ تو نماز کا معاملہ ہے۔ اچھا، نماز کے علاوہ جیسے اب روزہ فرض ہے، روزہ بھی ایک اسلام کی بنیاد ہے۔ بعض بولے گا ارے روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا کتنی مشکل بات ہے۔ پہلی بات تو آپ غور کر لیں کہ بھلائی کس کی ہے۔ ہم اگر بھوکے رہیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے معدے کو، ہمارے لیور کو فائدہ ہوگا، یا اللہ کو فائدہ ہوگا، اللہ کے پیغمبر کو ہوگا؟ نہیں، ہمارے لیے۔ اور صرف کتنے مہینے کا روزہ فرض ہے؟ صرف 1 مہینے کا، 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر 12 مہینے کا روزہ فرض ہو جاتا نا، یعنی پورے سال روزے سے رہنا، پورے سال کچھ نہیں کھانا ہے، جو بھی کھانا ہے رات میں کھانا ہے، تو پھر مشکل ہو جاتی۔ لیکن دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں اللہ کا رحم، دیکھیں اس نے 11 مہینے میں کھل کر کھانے کی اجازت دی ہے، دن میں بھی کھاؤ رات میں بھی کھاؤ۔ لیکن 1 مہینے کا روزہ ہمارے لیے فرض کیا ہے، اور کس کے لیے؟ ہماری بھلائی کے لیے، تاکہ جو معدہ ہے نا، جو پورے سال ورکنگ کر رہا ہے، 1 مہینے کا تو اس کو ریسٹ دے دیں، تاکہ جو بیماری آ گئی، اس کے اندر کمزوری آ گئی، ناتوانی آ گئی، وہ پھر سے بحال ہو جائے، پھر سے قوت و توانائی حاصل کر لے، تو آسانی ہمارے لیے۔ اچھا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی بھوکا پیاسا رہنا۔ اگر 3 دن کا روزہ ہو جاتا، 2 دن کا روزہ ہو جاتا کہ بھئی 3 دن تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو پھر آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کتنی بھوک اور کتنی پیاس برداشت کر سکتا ہے۔ اتنی بھوک، اتنی پیاس ہمارے لیے لازم کی کہ جس سے ہم بیمار نہیں ہوں گے، جس سے ہمارے اندر کمزوری نہیں آئے گی، جس سے ہمارے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصیحو، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو روزے کے فائدے ہیں اور کتنی آسانیاں ہیں۔ اچھا دیکھیے، بچوں پہ روزہ فرض نہیں کیا، حکم ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے، اگر توڑ دے تو قضا کا حکم نہیں دیں گے۔ بہرحال جب بالغ ہوئے گا 12 سے 15 سال کے بیچ میں، لڑکی 9 سے 15 کے بیچ میں، تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ تو کتنی آسانی رکھی۔ اور دیکھیے بعض ہوتے ہیں 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، بہت کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو بیمار ہو گیا، بیمار ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کو پریشانی ہے یا اس کے بچے کو پریشانی ہونے کا اندیشہ ہے، اور کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر آسانی رکھ دی کہ چلیں ان دنوں کے روزے چھوڑ دیں اور اتنے دنوں کے روزے بعد میں قضا کر لیں۔ کوئی 70-80 سال کا بوڑھا ہے، اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنی بھوک برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور آئندہ ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے آسانی کر دی کہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، صدقہ فطر، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر ادا کر دے۔ کتنی زیادہ آسانی رکھی، کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی مشکل نہیں رکھی۔ اچھا، صبح بھی کھانا ہے، شام کو بھی کھانا ہے، خالی بیچ میں ہمیں بھوکا رہنا ہے، اور وہ بھی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو روزہ بھی کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کو لے لیجئے، زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اپنے مال کا 40واں حصہ سال میں 1 مرتبہ حقداروں کو ادا کرنا۔ اب یہ زکوٰۃ ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے ادا کرنا، کس کو؟ اپنے غریب بھائیوں کو، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، یا غریب مسلمان ہیں، ان کو دینا۔ اور کب؟ ہر مہینے نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ صرف سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، 40 روپے میں 1 روپے، یعنی 2.5%۔ اب دیکھیے کتنی آسانی ہے، چوتھا حصہ نہیں ہے، 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ۔ اگر چوتھا حصہ ہو جاتا کہ بھئی 100 روپے کمائے 25 روپے دے دو، تو پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے، واقعی آزمائش ہو جاتی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے سال میں کتنا آیا کتنا گیا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سال پورا ہونے پر، جو نصاب کا سال ہوتا ہے، سال پورا ہونے پر جتنی رقم بچی ہے اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بیچ میں لاکھوں روپے آئے ہیں، لاکھوں چلے گا، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر صرف انکم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی نا کہ بھئی 50 لاکھ سال میں کمایا تھا، بھلے خرچ ہو گیا، چلو 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالو،
تو پھر یہ مشکل ہو جاتی۔ لیکن دیکھیں اسلام آسان مذہب ہے اور اس کا ہر قانون مسلمانوں کی انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تو سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض، اگر ہر مہینے زکوٰۃ دینی ہوتی، ہر مہینے زکوٰۃ دینی ہوتی تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ بھی بڑا آسان عمل ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے زکوٰۃ فرض کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے مالدار کے اوپر۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جو مالدار ہے، مالک نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے، یا اتنا مال تجارت ہے، سونا یا چاندی وغیرہ جو بھی اس کے مسائل ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو غریب ہے، جس کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں۔ اسلام نے آسان رکھا۔ اسلام اتنا ہی بوجھ لا دیتا ہے، مذہب اسلام جتنا انسان اٹھا سکتا ہے۔ تو غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں کی بلکہ مالدار پر زکوٰۃ دی، تاکہ وہ جو غریب ہے نا وہ بھی کل کو مالدار ہو جائے۔ اب اگر غریب پر بھی زکوٰۃ ہو جاتی، زکوٰۃ فرض ہوتی تو پھر یہ مشکل ہو جاتی، بلکہ غریب کو تو زکوٰۃ لینے کے لیے اختیار دیے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے، ایک ایک قانون آپ دیکھتے جائیں کتنا آسان ہے۔ اسی طرح حج دیکھ لیجئے، حج کرنا فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے؟ حج کرنا غریب پر فرض ہے؟ ہرگز نہیں۔ حج کرنا مالدار پر فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ حج کے جو اخراجات ہیں، سفر کے اخراجات ہیں، وہاں کے جو خرچے ہیں اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کے جانے کے بعد گھر میں بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے حج فرض ہے۔ اب جو غریب ہے اگر اس کے لیے حج فرض ہو جاتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کہ بیچارہ حج کرتے یا گھر چلاتا، اپنی بچوں کی شادیاں کرتے، کیا کرتا، تو آسانی رکھ دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو یہ خالی اگزامپل آپ کو دیے ہیں، صرف اگزامپل کہ یہ 2-4 چیزیں بیان کی۔ اسی طرح قربانی کو آپ دیکھ لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ایک ایک چیز کو غور کریں، اسلام کے حکم پر، اسلام کے قانون پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون بنایا ہے وہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ تو آپ قسم کھا کے بولیں گے کہ ہمارا مذہب جتنا آسان مذہب ہے نا، اس سے آسان مذہب نہ دنیا میں کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوئے گا۔ لہٰذا آسانی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کیوں لگتا ہے ہمیں مذہب اسلام پر چلنا، دین پر چلنا اس لیے مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے مذہب اسلام کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے مذہب اسلام سیکھا نہیں ہے، اور جب تک کوئی کام ہمیں آتا نہیں ہے نا تو ہمیں وہ کام مشکل لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب وہی کام ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک مثال لیجئے، جیسے ایک بندہ ہے جس کو بائک چلانا آتا ہے، موٹر سائیکل چلا لیتا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ موٹر سائیکل چلانا کیسا ہے، مشکل ہے کیا آسان ہے؟ بولے گا بڑا آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، کیونکہ اس کو آتا ہے، اس نے اس کو سیکھا ہے۔ لیکن جس کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا نا، آپ اس سے پوچھئے بھائی یہ بتاؤ موٹر سائیکل چلانا کیسا ہے، بولے گا بہت مشکل کام ہے، 2 پہیوں پر اتنی تیز رفتار کے ساتھ گاڑی چلتی ہے، اور کیسے وہ کنٹرول کرتا ہے، کیسے سامنے دیکھتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو چیز وہی ہے، عمل وہی ہے، لیکن ایک کے لیے آسان ہے اور ایک کے لیے مشکل، کیونکہ جس کو آتا ہے اس کے لیے آسان ہے، اور جس کو نہیں آتا وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح ایروپلین ہے، کوئی ایروپلین اڑا رہا ہے، ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، کوئی ٹرین چلا رہا ہے، آپ یہ سب سے پوچھئے بولیں گے بڑا آسان ہے، لیکن جس کو نہیں آتا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کوئی کپڑے سیتا ہے، کپڑوں کی سلائی کرتا ہے، اس سے پوچھیں بولے گا بڑا مشکل کام ہے، اتنی سیدھی سلائی لگانا ہم سے تو کپڑا خراب ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے، سیدھی بات یہی ہے کہ جو کام ہم نے سیکھا ہے نا وہ کام ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جو کام نہیں آتا وہ کام ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو سچ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ بتائیے اگر بندہ سچ بول رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو اس میں مشکل کون سی ہے؟ اگر کسی سے کہا جا رہا ہے کہ تم حلال کھاؤ حرام نہ کھانا تو مشکل کون سی چیز ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے تم شراب نہ پیو، باقی جتنی حلال چیزیں ساری پیو، تو کون سی مشکل ہے؟ یعنی گناہوں سے بچایا جاتا ہے، گناہ اور نیکیوں کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں امن رہے، سکون رہے، اور جو قانون اسلام ہوتا ہے نا، مذہب اسلام کے جو بھی قانون ہیں یہ انسانوں کی اور معاشرے کی بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ الگ باتیں ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے نبی نے جو ہمارے لیے دین بنایا نا اس کو سیکھیے، اور صرف سیکھی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوششیں کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اور یہ کہنا
چھوڑ دیجئے کہ دین پر چلنا مشکل ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے دین پر چلنا. صحابہ کرام کے لیے بڑا مشکل تھا. ان کی زندگی کو پڑھیے کہ انہوں نے دین پر چلنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنا کچھ قربان کیا ہے. ہمارا تو ایک حصہ بھی نہیں ہے 100ویں حصے کا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا, اس کا 100واں حصہ بھی ہم نے دین پر چلنے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. لہٰذا کوشش کریں, خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی عمل کروانے کی بھرپور کوششیں کریں. خود بھی دین سیکھیے, دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کیجیے, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو, اس پیغام کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی اس حوالے سے معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.